آج کی پہلی تلاوت خداوند کے پاک کلام میں سے رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی پہلی سے لے کر 11ویں آیات تک پڑھیں گے۔ اے تھیفلیس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، اور کہنے لگے، اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہم پر کثرت سے نازل ہو، آمین۔ میں ایک بات بھول گیا بتانی۔ آج عید سعود کے حوالے سے ہم کلام سیکھ رہے ہیں۔ اب عید آ گیا، اس کی ٹرن ہے کلام سنانے کے حوالے سے۔ اگلا فرائیڈے جو آئے گا 22 تاریخ کو، وہ ہے روح القدس، نزول روح القدس۔ اس کے حوالے سے ہم کلام سیکھیں گے، اور آپ لوگ تیاری کریں۔ جو شگرد تیار کر 120 کی جماعت تیاری کر رہی تھی، روح القدس کے حصول جو اگر آپ کے دل میں تڑپتی ہوئی خواہش ہے کہ خدا آپ کو پاک روح بخشش کے بغیر ہم خدا کی بادشاہت میں نہیں جا سکتے۔ ہم اگلے فرائیڈے موٹی باتیں ہم روح القدس کے سیمینار میں سیکھنے کی کوشش کریں گے، ہولی اسپرٹ۔ اور کیا ہمیں پاک روح کا تجربہ ہے؟ اگر نہیں تو ہم اگلے فرائیڈے جیسے 120 کی جماعت 10 دن تک لگاتار دوبار روزے میں ٹھہری رہی۔ اگر آپ کے دل میں جلتی ہوئی خواہش ہے تو آپ دوبار روزے میں ٹھہریں اور اگلے فرائیڈے تیاری کے ساتھ آئیں۔ اور کیونکہ عبادت تھوڑی لیندی ہوگی، ہم آگے بلائیں گے جو بہن بھائی چاہتے ہیں، جو تیار ہوں گے۔ جب تیار ہوتے ہیں تو پھر پاک روح جو ہے فوراً نازل ہوتا ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں اور کوشش کریں کہ یہ خاص عبادت ہے تو آپ جلدی تشریف لائیں، اور 8 بجے ہم پوری عبادت شروع کر دیں گے، تو تاکہ 8:30 بجے ہماری جو میسج ہے وہ کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ تو 1 گھنٹہ جو ہے ہولی اسپرٹ میں ہم آدھا گھنٹہ میسج اور پھر آدھا گھنٹہ ہم روح القدس کے حصول کے لیے ٹھہریں گے۔ تو آپ لوگ سب وقت پہ آئیں اور لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں، اور اس کے جو اپنی وال پہ ڈالیں۔ اگلے فرائیڈے کا میسج میں بنا کے بھیج دوں گا، اور پھر اپنے پوسٹ پہ وال پہ آپ ڈالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگلے فرائیڈے جو ہے عبادت میں آئیں۔ تو میں عبید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، خدا کا زندہ پاک کلام شیئر کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ ہم اس سے پہلے کہ کلام کی طرف چلیں، ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے آپ کو کلام کی تیاری کے لیے دعا میں لے کے جائیں۔
تاکہ جس طرح خدا کے بندے نے ہمیں بتایا کہ یہ جو اگلے ہفتے ہمارے پلان ہے اس کے لیے آج کی جو عبادت ہے اور جو آج کا کلام ہے وہ اس کے لیے ایک نیسیسری پارٹ ہے, اس کی تیاری ہے. ہم پراپر تیار ہوں گے اور ہمارے دل میں اگر اس طرح کی جلتی خواہش ہوگی کہ ہم خدا کے روح کو اپنے اوپر حاصل کریں, اپنے اندر حاصل کریں, تو ہی خدا کا روح ہمارے لیے یہ کام کرے گا. خداوند ہم تیرے شکر کرتے تیرے اس بڑے فضل کے لیے کہ خداوند تو نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم تیرے اس گھر میں آئیں, اور خداوند خاص طور پر آج کے دن کے لیے جب خداوند تو نے ہمارے لیے یہ مذبح اور یہ فصح تیار کی کہ ہم اس میں خداوند تیرے کلام سے فیضیاب ہوں, تیرے کلام سے سیراب کیے جائیں. تو خداوند تو ہماری روحوں کو تیار کر, ہمارے دلوں کو تیار کر, ہمارے ذہنوں کو تیار کر. خداوند تیرا کلام تیرے روح کے وسیلہ سے ہی بیان بھی کیا جا سکتا ہے اور سیکھا جا سکتا ہے, اور خداوند تیرا روح ہی اس کے ہمارے دلوں میں حفاظت بھی کرتا ہے. تو ہماری عقل اور سمجھ کو کھول خداوند, ہمارے دلوں کو تیار کر تاکہ جو کلام ہم آج سنیں وہ خداوند نہ صرف ہمارے دلوں میں رہے بلکہ خداوند وہ ہمارے روحوں میں, ہمارے ذہنوں میں جذب ہو تاکہ ہم اس کے مطابق پھل لانے والے ہوں. ایک دفعہ پھر اس جماعت کو تیرے نام سے بلیس کرتے ہیں خداوند. ان کے شیطان کسی بھی طرح کی کوئی کسی انڈیویجولی یا کلیکٹیولی کوئی ایسا حربہ یا حملہ استعمال نہ کر پائے جس سے خداوند تیرے لوگ تیرے کلام سے ڈسٹرب ہوں یا تیرے کلام کی کوئی بات سیکھ نہ پائیں. یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے, آمین. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ 2026 میں ہم تقریباً 5ویں مہینے کے مڈ میں ہیں, اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اگر آپ کلیسیائی طور پر کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے آپ اگر ان سارے ایونٹس کو یاد کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دسمبر سے ہم اپنے کلیسیائی جو پروگرام ہیں اور کلیسیائی جو ایونٹس ہیں, کرسمس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, پھر نیو ایئر, پھر لینٹ کا سارا سیزن, پھر گڈ فرائیڈے اور ایسٹر ہم 2026 کا منا چکے ہیں. اور اب جس طرح بھائی نے بتایا اگلے ہفتے ہم عید پینتیکوس یا روح القدس کے نزول کی عید منائیں گے. اس پیریڈ کے درمیان ایک اور ایونٹ ہے جسے ہم عید سعود کے نام سے یا اسینشن آف جیسس کرائسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے بھی بتایا اور ہم بھی فیل کرتے ہیں کہ اس ایک ایونٹ کو اتنا امپورٹنس یا اتنی اس کی جو ریورنس ہے وہ میں صرف جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا اور خدا کے کلام کو اس کے مطابق دیکھا تو یہ صرف ہمارا لیک آف ببلیکل نالج ہی ہوگا جس کی وجہ سے ہم اس ایونٹ کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے. ہم آج کے دن کوشش کرتے ہیں خدا کے کلام سے سیکھنے کی کہ اس ایک پرٹیکولر ایونٹ کا کیا اس کی امپورٹنس ہے, کیا اس کا مطلب ہے, اس کی ہمارے لیے کیا سگنیفیکنس ہے, اور گوئنگ فارورڈ جب ہم عید پینتیکوس میں یا روح کے نزول کی عید میں جب شامل ہوتے ہیں تو اس کے لیے آج کے دن کی کیا امپورٹنس ہے یا عید سعود کی ہمارے لیے کیا امپورٹنس ہے. تو ہم آج اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک حوالہ جو ہم نے پڑھا وہ اعمال پہلا باب اور اس کی پہلے باب کی 11 آیات تھی. ایک حوالہ میں آپ کے ساتھ اور پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بھی لوکا کی انجیل کے آخری ابواب کی چند آیات ہیں, اینڈ آپ دیکھیں گے تو یہ اس کی کنٹینیوشن ہے
جو ہم نے اعمال کی کتاب میں جو ایونٹ خدا کی طرف سے دیکھا، آپ سے اگر میں ابھی پوچھوں تو عید سعود ہم کس ایونٹ کو منانے کے لیے، یا عید سعود میں ہم کیا ایونٹ مناتے ہیں، یا کیا ایسا ہسٹوریکل ایونٹ ہوا جسے ہم عید سعود کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ یسوع مسیح کب آسمان پر اٹھائے گئے؟ 40 دن بعد۔ کس کے 40 دن بعد؟ ان کے زندہ ہونے کے 40 دن کے بعد۔ تو 40 کا عدد ضرور یاد رکھیے گا، ہم اس بات پہ دوبارہ آئیں گے۔ یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا، یہ اس کی، چونکہ ہمیں اس کی صرف اتنی ڈیفینیشن یا اتنا ہماری چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، اسی وجہ سے شاید ہم اس کو اتنی ریورنس نہیں دے پاتے۔ عید سعود یسوع مسیح کے زمینی خدمت کی سکسیسفل کمپلیشن کے بعد اس کے آسمان پر گلوریفائی ہونے کے جانے کے لیے جو ایونٹ ہے، اسے ہم عید سعود کے طور پر، ہم نے جو کرسمس پہ دیکھا کہ خدا انسان بن کر اس دنیا میں آیا، وہ انسان بن کر، کتنے حوالے ہم نے دیکھے کہ کس طرح سے وہ ایک ماہر کاریگر کی طرح تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ اس نے اپنے خدا ہونے کو ترک کر کے، آسمان پہ اپنے رتبے کو ترک کر کے زمین پر آیا، 33 سال اس زمین پر رہا۔ جو کچھ اس دنیا نے اس کے ساتھ کیا وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور اپنے مقصد کو جس کے لیے وہ آسمان سے زمین پر آیا، اسے سکسیسفلی کمپلیٹ کر کے جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو اسے ہم عید سعود کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو اگر آپ یسوع سے پیار کرتے ہیں تو دس از اے سیلیبریشن آف ہز مشن کمپلیشن۔ جس مقصد کے لیے وہ آیا اس نے وہ مقصد پورا کیا، اور اب وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو ایک حوالہ جو میں اس کے ساتھ، چونکہ ابھی 9:15 ہو گئے، ہم کوشش کریں گے 9:30 تک اسے، ان ساری باتوں کو کمپلیٹ کریں، تو میں ایک حوالہ ایڈیشنلی آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ ہم پڑھیں گے یوحنا اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ پہلی 5 آیات ہم اس مقصد سے پڑھیں گے تاکہ میں آپ کے ساتھ یہ بات سیکھ سکوں کہ جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا، اس کی پیشن گوئی اس کے آنے سے پہلے موجود تھی۔ ہر اس ایکٹ کی پیشن گوئی اس کے آنے سے پہلے موجود تھی۔ اس نے جب وہ دنیا میں تھا ان ساری باتوں کو اپنے شاگردوں کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کے آسمان پر چلے جانے کے بعد اس کے شاگردوں نے اس گواہی کو آنے والی کلیسیاؤں کے ساتھ شیئر کیا۔ حوالہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ یسوع نے یہ باتیں کہی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا۔ آج جتنے ہم حوالے پڑھیں گے اس کو آپ نے اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ ہم اسے عید سعود کے حوالے سے یہ سارے ریفرنسز آج پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جتنے حوالے آج کلام میں سے پڑھیں گے وہ سارے حوالے بہت ہی نون، بہت دفعہ ہم نے ان حوالوں کو پڑھا ہے، لیکن آج
جس کانٹیکسٹ میں آپ پڑھیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو آپ ریئلائز کریں گے کہ اس نے اپنے آسمان پر جانے کو کتنی دفعہ اپنی زندگی میں اس کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اس کے شاگردوں نے اس کے بعد جانے کا اس کو ذکر کیا. یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں کھول کر اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی, اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا, زمین پر اس کو سولی پہ لٹکا کر اس کو جب تھپڑ مارتے ہیں تو پوچھتے ہیں غیب کے علم سے بتا کہ تجھے تھپڑ کس نے مارا. مذاق کے طور پر اس کی صلیب کے اوپر یہ کتبہ لگایا کہ یہودیوں کا and this is the person we are talking about. چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا جانے. جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. اور 5ویں آیت پہ غور کیجیے گا. اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں نے دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ. یہ وہ ایونٹ ہے جو ہم عید سعود میں مناتے ہیں. دیٹ از دا گلوریفیکیشن آف آر سیویئر جیزس کرائسٹ. تو اب آپ سوچ لیں کہ آپ کے لیے اس ایونٹ کا کیا امپورٹنس ہے. یہ وہ دن ہے جب ذبح کیا جانے والا برہ اب یہودا کے شیر ببر کی طرح اپنے باپ کے دہنے طرف بیٹھا ہے. دس از دا ری گلوریفیکیشن آف آر سیویئر جیزس کرائسٹ. دس از دا امپورٹنس آف دس ایونٹ. باپ کا اور اس کا رشتہ اور پھر جو شاگردوں کے ساتھ اور جو اس کے ساتھ روح میں ہیں وہ یہ جانتے ہیں. لیکن بینگ ہیومن اور جو میرا ہمیشہ خدا سے کلام کا سیکھنے کا طریقہ ہے, میں نے خدا سے یہ پوچھا کہ دس آئی بلیو اینڈ دس آئی انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ امپورٹنٹ آف این ایونٹ دس از. بٹ اس ایونٹ کی میری زندگی میں کیا سگنیفیکنس ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم what do we get out of it. تو پھر خدا سے میں نے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس طرح سے باپ کے پاس چلے جانا اس کا ایک مسیحی کی زندگی میں کیا امپیکٹ آتا ہے. اور ہم تھوڑی دیر کے لیے وہ امپیکٹ انالیسس کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا اس کا جانا اور اس کا خدا کے دہنی طرف ہونا اور اس کی وجہ سے جو اس نے خود اپنے کلام سے ظاہر کیا, کیا وہ باتیں ہماری زندگی میں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. اس کے لیے ہم میں نے سے آپ کو کہا کہ میں یہ آیتیں آپ کے ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو ہم خدا کے کلام کا حصہ نارملی پڑھ جاتے ہیں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. عبرانیوں اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت یہاں یوں لکھا ہے, پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا. تو آسمانوں سے کب گزرا؟ جب وہ زمین پر سے اٹھایا گیا.
اور جب وہ زمین پر سے اٹھایا گیا تو what role did he assume? He assumed the role of the high priest. وہ سردار کاہن یا ہمارا منجی یا ہمارا ایڈوکیٹ یا ہمارا وکیل بن کے باپ کے پاس اوپر گئے. تو اب اس کا ہمارے لیے سگنیفیکنس کیا ہے کہ ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں باپ کے پاس ہمارا ایک وکیل موجود ہے جو ہماری اس سے سفارش کرتا ہے, جو اپنے خون کا اور اپنے زخموں کا واسطہ دے کر باپ سے یہ کہتا ہے کہ تو ان کے گناہوں کی طرف نگاہ مت کر, بلکہ میرے اس مشن کو جو میں نے زمین پر مکمل کیا, میرے اس خون کو, میری اس قربانی کو, میری اس جو مار کھایا جانا ہے اس کے وسیلے سے تو ان کے گناہوں کو معاف کر. جب وہ باپ کے ساتھ یہ سفارش کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے باپ کے ساتھ وہ رشتہ جو باغ عدن میں ٹوٹا تھا, وہ رشتہ ہمارا باپ کے ساتھ بحال ہوتا ہے. اور وہ رشتہ کیا تھا کہ آدم سے وہ ٹھنڈے وقت میں ملنے آتا تھا. تو جب آپ کی روز خدا سے ملاقات ہو تو اس سے مبارک انسان اس دنیا میں آپ کو کیا لگتا ہے اور کون ہوگا؟ میں بہت ساری گواہیاں سنتا بھی ہوں اور اپنے سوشل میڈیا فیڈ پہ بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑی انتھوزیازم کے ساتھ ایک انکاؤنٹر جو ان کا خدا کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس پہ وہ کتنے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں کہ میں نے خدا کو اپنے کمرے میں دیکھا. ایک سنگل انکاؤنٹر ان کی زندگی چینج کر دیتی ہے. اور یہاں پہ وہ رشتہ بحال ہو رہا ہے جہاں ہم ہر روز بلکہ ہر وقت اپنے باپ اور اپنے بھائی کے ساتھ مل سکتے ہیں. دس از دا امپورٹنس آف ہم گوئنگ بیک ٹو ہیون اینڈ ریجوائننگ اس ود آر فادر. دوسری بات, اس نے یہ کہا میں اس لیے جاتا ہوں, جب میں جاتا ہوں تو تمہارے لیے دوسرا, if you think of it, تو جب اس نے سارا کام اس زمین پہ کر لیا تھا اور زمین پر وہ باڈیلی فارم میں بدنی طور پر زندہ ہوا تھا, ایسا نہیں کہ وہ صرف روح میں زندہ ہوا تھا, کیونکہ اگر آپ ان 40 دن کے ایونٹس دیکھیں تو یسوع نے کسی کو کہا کہ تو مجھے چھو, کسی کو کہا کہ میرے زخموں میں ہاتھ ڈال, کسی کو یہ کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو, کسی کو یہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے روٹی اور مچھلی رکھی ہے. تو 40 دن تک جب وہ لوگوں سے ملتا رہا تو وہ جسمانی طور پر یہاں زمین پر موجود تھا, اور وہ جسم کے ساتھ ہی آسمان پر اور جسمانی طور پر ہی بھی وہ واپس آئے گا. لیکن اگر وہ چاہتا تو وہ زندہ ہونے کے بعد زمین پر بھی رہ سکتا تھا, لیکن اس نے کیا بہتر, اپنی حکمت اور دانائی میں خدا نے کیا بہتر سمجھا کہ میں جاتا ہوں اور میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا. آج وہ اپنے روح کے وسیلے ہر اس ایماندار میں موجود ہے جو اس کی زمین پر آنے, اس کے صلیب پر مصلوب ہونے اور اس کے جی اٹھنے اور آسمان پر چلے جانے پر ایمان رکھتا ہے. It was very necessary that he went to
heaven so that the Holy Spirit could be outpoured into this world. जमीन पर रूह के आने के लिए जो रास्ता था वो मसीह का जमीन से आसमान पर जाने के बाद ही ये पॉसिबल हुआ कि उसका रूह इस जमीन पर आया. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिम गोइंग टू द फादर. उसके वहां जाने से हमें वो दूसरा मददगार मिला. और आज अगर आप अभी तक आपने उसके रूह को एक्सपीरियंस नहीं किया तो ये वो मौका है where we start praying for it. लेकिन अगर आपने उसके रूह का मजा चख लिया है, फिर आपको पता है कि इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद कोई ऐसा मजा नहीं है जो उसके रूह का मजा चखने के बाद आपको उससे बेहतर लग सके. तो ये उसका इस दुनिया से आसमान पर जाने के पर ही वो वादा पूरा हुआ जिसपे उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा. तो हमने कितनी बातें की. पहली बात कि हमने उसके आसमान पर जाने से एक सरदार काहिन, एक एलची अपने लिए आसमान पर हासिल किया. वो रिश्ता जो हमारा बाप के साथ मुनक़ता हुआ था वो रिश्ता बहाल हुआ. और जो रूह कुद्दस है उसका वादा हमारे लिए इस दुनिया में पूरा हुआ. फिर उसने ये कहा मैं इसलिए मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं. अगर ना होती तो मैं तुम्हें कह देता, लेकिन अब मैं जाता हूं. तो ही वेंट टू हेवन टू प्रिपेयर स्पेस फॉर अस इन हेवन. वो बाप के दाहिनी तरफ बैठा है और वो क्या कहता है, आज ही तू मेरे साथ. तो वो वहां है. उसी के वसीले हम भी अपने वक्त पर उसके साथ वहां होंगे. जो अपना जमीनी सफर मुकम्मल कर लेंगे वो पहले, और जो उसकी दूसरी आमद पर यहां मौजूद होंगे वो उसके साथ उठाए जाने के बाद आसमान पर जाएंगे. तो हमारा एक एलची हुआ, हमारा जो राब्ता है बाप के साथ वो बहाल हुआ, और हमें अपनी मिरास जिससे हम बेदखल किए गए थे अपने गुनाह की वजह से, वो मिरास हमें वापस मिली. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट असेंडिंग इनटू हेवन. और जमीन पर हमें उसने क्या बरकत दे के भेजा या कहा, इसके लिए हम एक हवाला जरूर पढ़ें. यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत है. मैं आपके साथ पढ़ देता हूं. यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा. मैं आयत आगे कंप्लीट करता हूं एक दफा दोबारा पढ़ के. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के, ताकि उसके जहन में यह था कि जब मुझे मेरे उस्ताद का दुगना मिलेगा तो मैं उससे
بڑے کام کروں گا. یہاں استاد خود کہتا ہے کہ جب خدا کا روح تم پر آئے گا تو تم ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. اس کی چھوٹی سی السٹریشن میں صرف آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات یاد رہ جائے. اس عورت کو رش سے نکل کر مسیح تک پہنچنا پڑا تاکہ وہ اس کی پوشاک کے کنارے کو چھو سکے. لیکن جب اس کے شاگردوں نے خدمت شروع کی تو لوگ ان کو رومال اور پٹکے چھو کر لے جا کر دور بیماروں پہ ڈالتے تھے اور وہ شفا پاتے تھے. یہ ہے اس کے اس وعدے کی کمپلیشن کا ثبوت. تو اب میں نے جن باتوں اور جن حوالوں سے آپ کے ساتھ کوشش کی کہ ہم اس ایونٹ کی سگنیفیکنس کو سمجھ سکیں اور کس طرح سے ہم اس کی امپورٹنس کو نہ صرف سمجھیں بلکہ جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ان پہ اپنے آپ کو جانچیں. وہ اپنے کام کو مکمل کر کر آسمان پر جا چکا ہے. آج مجھے اور آپ کو کیا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا رشتہ ہمارے باپ کے ساتھ بحال ہو گیا ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے اس کے لہو کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے نجات پائی ہے یا نہیں؟ تو دس از دا فرسٹ اسٹیپ. آج اگر آپ کو اپنی توبہ کرنے کی اور یسوع کے لہو سے دھلنے کی ڈیٹ ایگزیکٹ، اس میں کوئی تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے، کوئی فلسافیکل چیز نہیں ہے. آپ کو آج پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس دن، کس ڈیٹ، کس منتھ، کس ایئر کو آپ نے خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور توبہ کی. If you do not have that date, then you are fooling yourself. آپ آج اپنے گناہوں کا خدا کے سامنے اقرار کریں اور اس سے کہیں کہ you have kept your end of the bargain. تو نے اپنا جو مشن تھا وہ تو کمپلیٹ کر لیا ہے. Now it is my part. تاکہ آج اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں then you have the next 10 days to pray for the Holy Spirit. میں صرف 2 باتیں ہم اس پہ کریں گے اور ہم کیونکہ اٹس آلریڈی اوور ٹائم. اگر آپ اس ایونٹ کو پڑھیں اور جو ہماری سیکنڈ ریڈنگ تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا جب یسوع کو انہوں نے صلیب دی تو اس وقت اس کے جو حواری تھے یا اس کے جو شاگرد تھے ان کا کیا حال تھا؟ بند کمروں میں چھپتے پھر رہے تھے، اس حد تک کہ ایک نے تو جس کو اس نے کہا تھا اس نے تو 3 دفعہ اس کا، یہ تھی ان کی لیول آف فیئر، ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ، ان کی پوزیشن. یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع ہم سے جدا ہوا ہے تو یہ ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ تھا. اب میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. اور جب یسوع ان سے عید سعود کے وقت ان سے جدا ہوا تو ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا تھا وہ ہم اس آیت کے تھرو جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اور یہ لوکا 24 باب اور اس کی ہم ایک صرف آخری آیت پڑھتے ہیں تاکہ ہم وقت کو بچا سکیں. وہ ہے اس کی 53ویں آیت. اس کو میں یہاں نکال لیتا ہوں. لوکا 24 باب اور اس کی ہم 53rd
आयत पढ़ेंगे if it is there. यीशु का अपने शागिर्दों पे जाहिर होना और यीशु को उठाया जाना, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। और ये वो आयत है जिसपे आई वॉन्ट यू टू फोकस। और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को, तो एक दफा वो पहले सेपरेट हुआ एंड दिस इज द सेकंड टाइम ही इज सेपरेटिंग। और आप शागिर्दों के बीच में जो डिफरेंस है उनके एटीट्यूड में वो आप देखें। और वो सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और कहीं छुपे नहीं, और वो हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। दिस इज द डिफरेंस। ये था कि जब वो 40 दिन उनके साथ रहा, और मैं हमेशा इस बात को, हम 40 के अदद को बाइबल में बहुत दफा देख चुके हैं। और जब यीशु ने अपनी जमीनी खिदमत शुरू की तो 40 दिन और 40 रात उससे पहले उसने तैयारी की। तो अगर आप बाइबल के सारे इवेंट्स मिलाएं तो 40 का नंबर ऑलवेज सिग्निफाइज प्रेपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 40 दिन पहले उसने बियाबान में रहा और फिर उसने अपनी जमीनी खिदमत शुरू की। 40 दिन अपनी जी उठने के बाद वो अपने शागिर्दों को नजर आता रहा, उनके साथ कलाम करता रहा, एंड देन ही प्रिपेयर्ड देम एंड देन ही ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम मैन टू गॉड। हमें आज ये सोचने की जरूरत है कि वेयर आर वी ऑन आर 40? हम अपने 40 दिनों में कहां पे हैं? क्या हम तैयार हो चुके हैं? क्या हमने उसके रूह को हासिल कर लिया है? अगर नहीं किया तो अभी हमारे पास नेक्स्ट वीक तक है। आप अपने आप को तैयार करें अगर आप उसके रूह को हासिल करने की चाहत रखते हैं। हमने हमेशा कलाम से ये सीखा है कि ही डज नॉट बुलडोज। वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, वो दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आता। तो पहली ख्वाहिश आपके दिल के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश है तो अगला हफ्ता आपके पास है। मैं खुदा के खादिम के साथ एक रूह में होकर आपको ये गवाही के तौर पे कहता हूं कि अगर आप अगले हफ्ते तैयार होंगे तो खुदा का रूह आपको इस इबादत में जरूर छुएगा। क्या हम इस बात पे यकीन रखते हैं? क्या आप इस बात की तैयारी के लिए अगला हफ्ता रोजे और दुआ में गुजारेंगे? इस पे उतना यस हमारे पास तो दिस इज, लेकिन इसकी तहरीक भी आप खुदा के रूह से ही मांगे कि जब हमने इतना तेरे कलाम को सीखा, हवाले पढ़ पढ़ के मैंने आपको इस अमर जाहिर करने की कोशिश की, तो इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्ट लिविंग विद द हेल्प दैट ही हैज प्रोवाइडेड अस। तो तैयारी करें, तैयारी के साथ आए, रोजे और दुआ में ठहरें ताकि खुदा का रूह आपको अगले हफ्ते यहां छुए। खुदा सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। हम खुदा का शुक्र करते हैं। हम ईद सऊद के हवाले से खुदा के खादम से कलाम को सीख रहे थे और उसने बड़ी तैयारी के साथ मजमून को जस्टिफाई करते हुए
آج کا کلام ہمارے سامنے بیان کیا، اور اس نے یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ یہ کلام جو ہے مسیح یسوع کے صعود فرمانے سے پہلے خداوند نے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو تیار کیا، 120 کی جماعت کو تیار کیا، اور اس کو عید صعود ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ مرکب لفظ ہے۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ فیسٹ۔ ایسٹر ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ نئے کپڑے پہنتے ہیں، جوش اور جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس عید میں کوئی شوق اتنا جذبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت، ہمیں پتہ نہیں، علم نہیں ہے، لیک آف نالج کی وجہ سے۔ ہم تیاری کریں اگلے سال کے لیے جو زندہ ہوگا۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں، جو زندہ ہوگا ہم دوبارہ اگلے سال دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم عید صعود کی سیلیبریشن کرتے ہیں۔ تو خداوند خدا چاہتا ہے کہ عید کا مطلب کیا؟ خوشی ہے، شادمانی ہے، اور خوشی کیوں نہ ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، وہ آئے اور اپنا دور پورا کیا، وہ مر گئے، ان کی قبریں موجود ہیں، کوئی آج تک زندہ آسمان پہ نہیں ٹھایا گیا، صرف اور صرف آپ کا یسوع۔ ہالےلویا! زوردار تالیاں، پریز گاڈ، خدا کا شکر اور اس کی تعریف، اس کی تمجید ہو کہ آپ کا یسوع واحد ایک دنیا میں ہستی ہے جو مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ نہ صرف جی اٹھا بلکہ جہاں سے وہ آیا وہاں پر چلا گیا۔ تو خداوند خدا چاہتا ہے کہ اگلے فرائیڈے ہم پورا، ہمارے پاس 7 دن ہیں، ان کے پاس 10 دن تھے، ہمارے پاس 7 دن ہیں، ہم پوری تیاری کریں اور تیاری کے ساتھ آئیں۔ جتنے بہن بھائی مجھے آن لائن ویو کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی جن کو پاک روح پہلے ملا ہے وہ اپنی پروموشن کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور جن کو نہیں ملا وہ اپنے اندر جستجو رکھیں، بھوک اور پیاس محسوس کریں۔ جب تک ہم بھوک اور پیاس، کہتے ہیں کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، تو اسی طرح سے ہمیں شوق اور جذبہ اور بھوک اور پیاس ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ جب ہم تیار ہوتے ہیں، ہمارا ذہن تیار ہوتا ہے، تو خدا اپنے روح کو نازل کرتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔